سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 169۔ اٹلی میں قیصر روم ٹائٹس کی موت کے بعد اس کا بھائی ڈومیٹین رومنوں کا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس شخص نے پہلے مشہور رومن جرنیل کیسبلو کی بیٹی ڈومیٹیا سے شادی کی تھی، جس کے وطن سے اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بھتیجی یعنی اپنے بڑے بھائی ٹائٹس کی بیٹی جولیا سے شادی کر لی تھی۔ کہتے ہیں ڈومیٹین فطرتاً سخت مزاج اور منقسم المزاج اور ظالم حکمران تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنی شمالی سرحدوں کی طرف دھیان دیا۔ شمال میں اوگسٹس کے دور سے رومنوں کی سرحدیں دریائے رائن اور دریائے ڈینوب تک پہنچی تھیں۔ ڈومیٹین کے باپ ویسپاسین نے، جو ایک بہترین رومن حکمران ثابت ہوا تھا، اپنے دور حکومت میں شمالی سرحدوں کو مزید آگے بڑھایا۔ اپنے باپ ویسپاسین کی پیروی کرتے ہوئے ڈومیٹین نے بھی شمال کی طرف دھیان دیتے ہوئے رومن سرحدوں کو مزید شمال کی طرف بڑھانا چاہا۔ ڈومیٹین چاہتا تھا کہ رومنوں کی سرحدیں شمال میں روس کے قدیم باشندوں کے ساتھ جا ملیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈومیٹین نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دریائے ڈینوب اور دریائے رائن کے کناروں پر جمع کیا، اور ان دریاؤں کے اس پار جو وحشی قبائل تھے ان پر حملہ آور ہو کر اس نے ویٹراؤ اور ٹانوس شہر پر قبضہ کر لیا، اور مزید آگے بڑھتا ہوا یہ مینس کی وادیوں میں داخل ہو گیا، جن کے اندر بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے۔ ڈومیٹین چاہتا تھا کہ ان قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں مستقل فوج رکھی جائے جو سرحدوں کی حفاظت کرتی رہی، اور ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ مینس کے قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے رومن سرحدوں کو شمال کی طرف خوب پھیلا بڑھا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اسی دوران ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ شمال مغرب کی سمت سے وحشی جرمن قبائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ قبائل چٹی کے نام سے موسوم کیے جاتے تھے۔ یاجوج ماجوج کی طرح کوہستانی سلسلوں سے اٹھے، اور سب سے پہلے انہوں نے مینس کی وادیوں کا رخ کیا۔ ان وحشی قبائل کے سامنے جو بھی رومن آیا انہوں نے تہہ تہہ کر دیا، یہاں تک کہ ان وحشی چٹی قبائل نے مینس کی وادیوں سے رومنوں کو نکال باہر پھینکا، اور جن رومنوں نے ان کا مقابلہ کیا انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں سے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے وحشی چٹی قبائل ٹانوس اور ویٹراؤ شہروں پر بھی قابض ہو گئی تھی۔ یوں ایک طرح سے ان وحشی چٹی قبائل نے رومنوں کو دریائے رائن اور دریائے ڈینوب کے اس پار دھکیل کر رکھ دیا تھا۔ رومن شہنشاہ ڈومیٹین جانتا تھا کہ اگر حالات اسی طرح رہی تو جگہ جگہ رومنوں کے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ جنوب میں افریقہ والے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور مغرب میں اسپین والے، اور مشرق میں ایران کی سرحدوں تک جو انہوں نے اپنی نو آبادیاں بنا رکھی تھیں، سب کے بغاوت کھڑا کر دینے کے خدشات شروع ہو سکتے تھے۔ لہذا ڈومیٹین فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا، اور اپنے چند بہترین جرنیلوں کی سرکردگی میں یہ لشکر اس نے دریائے رائن اور دریائے ڈینوب کی طرف روانہ کر دیے، اور حکم دیا کہ ہر صورت میں وحشی چٹی قبائل کو پیچھے دھکیل کر اپنی سرحدوں کو بحال کیا جائے۔ یہ نیا لشکر ایک عرصے تک چٹی قبائل کے خلاف برسر پیکار رہا، یہاں تک کہ یہ لشکر چٹی قبائل کو اپنی سرحدوں سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ڈومیٹین کی بدقسمتی کہ چٹی وحشی قبائل کی بربریت ختم کرنے کے لیے جو لشکر اس نے اپنے شمال کی طرف روانہ کیا تھا، اس لشکر کے اس نے 2 جرنیل مقرر کر دیے۔ ایک اینٹونیوس تھا جو مشہور رومن جرنیل مارک اینتھنی کا رشتہ دار تھا، اور دوسرا ناربانیوس تھا۔ ان دونوں میں بہترین کارکردگی اینٹونیوس نے دکھائی تھی، اور اسی کی وجہ سے رومن وحشی جرمن قبائل کو اپنی سرحدوں سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وحشی جرمن قبائل کے متعلق رومن خیال کرتے تھے کہ وہ ناقابل شکست ہیں، اور پھر یہ کہ بڑے خونخوار قبائل ہیں اور انسانی گوشت تک کھا جاتے ہیں۔ لہذا رومنوں کو یہ امید بھی نہ تھی کہ وہ وحشی چٹی قبائل کے خلاف کامیابیاں حاصل کریں گی۔ یہ ساری کامیابیاں چونکہ ان کے جرنیل اینتونیوس کی مرہون منت تھی، لہذا چٹی قبائل کو شکست دینے کے بعد اینتونیوس نے اپنے لشکریوں میں بے پناہ ہردل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ اسی ہردل عزیزی کی وجہ سے شاید اینٹونیوس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس نے ڈومیٹین کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے
خود رومنوں کا شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وحشی رومن قبائل چٹیوں کی سرکوبی کے لیے جو لشکر آیا تھا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصے نے اینٹونیوس کا ساتھ دیا اور اسے رومن شہنشاہ تسلیم کر لیا، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے نے دوسرے جرنیل ناربانیوس کا ساتھ دیا۔ بغاوت کی یہ خبریں جب روم میں ڈومیٹین کو پہنچیں تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اینٹونیوس بڑا پائے کا جرنیل ہے، اور اگر وحشی چٹی قبائل کو شکست دینے والے سارے لشکر کو وہ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا تو اسے کوئی طاقت اور قوت رومیوں کے شہنشاہ کی حیثیت سے روم میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی۔ اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ڈومیٹین فوراً حرکت میں آیا اور اسپین میں جس قدر رومن لشکر تھے انہیں اس نے طلب کر لیا۔ اسے خیال تھا کہ اسپین ایک عرصے سے رومنوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اگر وہاں سے لشکر روم میں منگوا لیے جائیں تو اسے امید تھی کہ اسپین کے حالات میں کوئی ابتری پیدا نہیں ہوگی۔ بہرحال ڈومیٹین کے حکم پر لشکر روم شہر کے آس پاس آ جمع ہوئے۔ جب ان لشکروں کی تعداد کافی بڑھ گئی تو ڈومیٹین خود روم سے نکلا اور ان لشکروں کی کمانداری کرتے ہوئے شمال کی طرف بڑھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خود میدانی جنگ میں آئے اور اینٹونیوس کی بغاوت کو فروغ کرے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر یہ بغاوت فروغ نہ ہوئی تو اینٹونیوس روم کی طرف بڑھے گا اور اپنے ہاتھوں سے ڈومیٹین کو قتل کر دے گا، لہٰذا ڈومیٹین اس سے پہلے ہی اپنی زندگی کی حفاظت کا سامان کر لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف شمالی سرحدوں پر کام کرنے والے دونوں جرنیلوں یعنی اینٹونیوس اور ناربانیوس میں ٹھن گئی۔ اینٹونیوس نے تو رومنوں کا شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ناربانیوس ڈومیٹین کا وفادار رہنا چاہتا تھا، لہٰذا اس بنا پر دونوں جرنیلوں نے ایک دوسرے سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ دونوں جرنیل اپنے اپنے لشکر کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ نمودار ہوئے۔ دریائے ڈینوب اور دریائے رائن کی وادیوں میں خوفناک جنگیں ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں ڈومیٹین کی خوش قسمتی کہ اینٹونیوس مغلوب رہا اور ناربانیوس نے سارے باغی لشکروں کا قلعہ قما کر کے رکھ دیا تھا۔ رومن شہنشاہ ڈومیٹین اسپین سے آنے والے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے خبر ملی کہ اس کے جرنیل ناربانیوس نے اینٹونیوس اور اس کے باغی لشکریوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ڈومیٹین نے سکھ کا سانس لیا، تاہم وہ اسپین سے آنے والے لشکر کے ساتھ دریائے ڈینوب اور دریائے رائن کی سرحدوں تک گیا۔ خود اس نے حالات کا جائزہ لیا اور اپنے جرنیل ناربانیوس کو، جس نے اینٹونیوس کی بغاوت کو فروغ کیا تھا، خوب نوازا۔ شمالی سرحدوں پر جا کر ڈومیٹین کو خبر ہوئی کہ وحشی چٹی قبائل کی بغاوت کو فروغ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ اینٹونیوس اور ناربانیوس وحشی چٹی قبائل کی بغاوت کو فروغ کرنے میں اس لیے کامیاب ہو گئی تھی کہ وہاں پر آباد دوسرے وحشی قبائل نے پشت کی طرف سے چٹیوں پر حملہ کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ چٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ دریائے ڈینوب کے کنارے ان دنوں بوسیمین آباد تھی، جبکہ دریائے رائن کے کنارے وحشی کوادی قبائل آباد تھی۔ اس کے علاوہ ان قبائل سے ذرا آگے روس کی سرحدوں تک آئزیگس قبائل آباد تھی اور یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھی، جبکہ ان کے پہلوؤں پر وحشی ڈیسین قبائل تھے جنہوں نے موجودہ رومانیہ پر مکمل قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ سارے وحشی قبائل مشہور وحشی چٹی قبائل کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھی، اور یہ قبائل چٹیوں کو اپنے لیے ایک خطرہ خیال کرتے تھی۔ لہٰذا جب رومن جرنیل اینٹونیوس اور ناربانیوس نے چٹیوں پر حملہ کیا تھا تو پشت کی طرف سے ان قبائل نے بھی چٹیوں کے خلاف بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے چٹی قبائل پسپا ہو کر اپنے کوہستانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس طرح چٹیوں کے مقابلے میں رومنوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ بہرحال چند روز تک سرحدی علاقوں میں قیام کرنے کے بعد حالات کا پوری طرح جائزہ لینے اور سرحدوں کو پہلے کی نسبت مضبوط کرنے کے بعد رومن شہنشاہ ڈومیٹین اسپین سے آنے والے اپنے لشکر کو لے کر روم کی طرف لوٹ گیا تھا، جبکہ شمالی سرحدوں کا محافظ اور کماندار اس نے اپنے وفادار جرنیل ناربانیوس کو مقرر کر دیا تھا۔ وحشی جرمن چٹی قبائل کی بغاوت کو ختم ہوئے ابھی چند ہی ہفتے ہوئے تھی کہ رومنوں کے شہنشاہ ڈومیٹین کے لیے طرح طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ یوں کہ جب رومنوں نے وحشی چٹی قبائل کو شکست دی تو ڈیلیسین قبائل کے اندر ایک انقلاب رونما ہوا۔ ڈیلیسین قبائل بھی وحشی چٹی قبائل کی طرح خونخوار تھی اور شمال کے برفانی کوہستانی سلسلوں کے اندر
بڑی تگودو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب چٹیوں کی بغاوت فرو ہو گئی کہ انہی دنوں ڈیلیسین کے اندر یہ انقلاب رونما ہوا کہ ان پر پہلے ایک شخص بورلے حکمرانی کرتا تھا، اچانک ہی ان دنوں اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ ڈیلیبالیوس نام کا ایک شخص وحشی ڈیلیسین قبائل کا سربراہ بن گیا۔ ڈیلیبالیوس مقدر آزما اور انتہائی جنگجو قسم کا انسان تھا۔ ڈیلیسین کا حکمران بنتے ہی اس نے رومنوں کے خلاف قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ حکمران بنتے ہی اس نے اپنے لشکروں کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی کیا تھا۔ پھر اس نے دریائے رائن اور دریائے ڈنوب کو عبور کرنے کے بعد رومنوں کے صوبے ٹیسپا میں اس نے تباہی مچا کر رکھ دی تھی، اور صوبہ مولیسیا کے رومن گورنر سیبینوس کو، جو اس کے مقابلے پر لشکر لے کر آیا تھا، ڈیسپالینوس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر ڈیسپالینوس کی سرکردگی میں ڈیلیسین خونخوار قبائل نے صوبہ مولیسیا کی طرف تباہی اور بربریت کا کھیل کھیلا۔ یہ اطلاع جب رومن شہنشاہ ڈومیٹین کو ملی تو اس نے فوراً ایک لشکر تیار کیا، اپنے ایک جرنیل فسکیوس کو ساتھ لیا اور وحشی ڈیلیسین قبائل کی سرکوبی کے لیے نکلا۔ دریائے ڈنوب کے کنارے ایک ہولناک معرکہ رومنوں اور ڈیلیسین وحشی قبائل کے درمیان ہوا تھا، جس میں رومنوں نے ڈیلیسین قبائل کو پسپا کر دیا اور ڈیلیسین قبائل دریائے ڈنوب کے اس پار کوہستانی سلسلوں میں روپوش ہو گئی۔ ڈیلیسین قبائل کی بغاوت فرو کرنے کے بعد خود قیصر روم ڈومیٹین تو روم لوٹ گیا، جبکہ اس نے اپنے جرنیل فیسکیوس کو سرحدوں پر ہی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ڈیلیسین قبائل کو شکست دینے کے بعد رومن جرنیل فیسکیوس کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ جب ڈیلیسین دریائے ڈنوب کو پار کرنے کے بعد کوہستانی سلسلوں کے اندر روپوش ہو گئی تو فیسکیوس نے دیگر وحشی قبائل کے خلاف کامیابیاں حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، تاکہ شمالی سرحدوں پر کوئی بھی وحشی قبیلہ رومنوں کے لیے آنے والے دنوں میں مصیبت نہ بن جائے۔ اس مقصد کے لیے فیسکیوس نے کارپیتین قبائل کا رخ کیا تھا۔ یہ قبائل بھی وحشی تھے اور بڑی خونخوارانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ فیسکیوس نے اپنے لشکر کے ساتھ اچانک کارپیتین کو جا لیا اور اچانک ان پر حملہ کر کے ان کا خوب قتل عام کیا اور انہیں اپنے سامنے سے بھاگ جانے پر مجبور کیا اور ان کے مرکزی شہر میں داخل ہو گیا۔ وحشی کارپیتین قبائل کو رومن جرنیل فیسکیوس کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ وہ حملہ آور ہونے سے وقتی طور پر پس ضرور ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوت کو مجتمع کرنا شروع کر دیا، اور جو ہی رومن جرنیل فیسکیوس چند روز تک کارپیتین قبائل کے مرکزی شہر میں قیام کرنے کے بعد دریائے ڈینوب کی طرف جانے کے لیے نکلا، کارپیتین قبائل ٹڈی دل کی طرح کوہستانی سلسلوں کے اندر سے نمودار ہوئے اور رومن جرنیل فیسکیوس پر حملہ آور ہو گئے۔ اب فیسکیوس کے سارے لشکر کو انہوں نے تحقیق کر کے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ ہولناک جنگ قیمس کی وادیوں میں لڑی گئی، جہاں ہر طرف رومنوں کا خون بہہ نکلا تھا۔ رومن جرنیل فیسکیوس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر دریائے ڈینوب کے اس پار بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ رومن شہنشاہ ڈومیٹین کو ایک بار پھر اپنے لشکر کے ساتھ روم سے نکلنا پڑا۔ اپنے جرنیل فیسکیوس کو اس نے اپنے ساتھ لیا اور کارپیتین کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ دریائے ڈینوب کے کناروں رومنوں اور وحشی کارپیتین قبائل کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں رومنوں کا پلڑا بھاری رہا اور کارپیتین قبائل شکست کھا کر بھاگ گئے۔ اس طرح ڈومیٹین نے اپنے دور میں شمال کے وحشی قبائل کو باری باری اپنا زیر اور مطیع بنا کر رکھ لیا تھا۔ ڈومیٹین ہی کے دور میں انگلستان کے رومن گورنر ایگریکولا نے انگلستان کے ان علاقوں کی طرف پیش قدمی کی جن پر ابھی تک رومنوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا، اور بہت سے علاقے اس نے فتح کر کے رومن سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ رومن شہنشاہ ڈومیٹین کو اپنے دور حکومت میں بار بار شمال کی طرف فوجی کارروائیاں کرنی پڑی تھیں، اور بڑی مشکل سے شمال کے وحشی قبائل کو زیر اور مطیع کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ان ساری بغاوتوں اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والی جنگوں کو دیکھتے ہوئے ڈومیٹین نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جب تک اس کا لشکر مضبوط اور بہتر ہتھیاروں سے مسلح ہے، اس وقت تک کوئی اسے شہنشاہیت سے محروم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک طرف اس نے اپنے لشکروں میں اضافہ کیا، دوسری طرف اس نے اپنے لشکریوں کی تنخواہ 1/3 بڑھا دی۔ اس طرح حکومت کے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ڈومیٹین بڑا شاہ خرچ تھا۔ وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے قرضے عموماً معاف کر دیا کرتا تھا جو حکومت سے قرض لیتی تھی۔ اس کے علاوہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تھیٹروں کا بھی اہتمام کرتا۔
اس پر بھی بہت سے اخراجات اٹھتے تھے۔ ان سارے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ڈومیٹین نے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے زبردستی دولت نکالنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ جگہ ڈومیٹین کے مخالف اور دشمن اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہی میں سے ایک شخص نے اچانک ڈومیٹین پر حملہ کیا اور خنجر گھوم کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ ڈومیٹین کی موت پر رومنوں کے سرکردہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اب ڈومیٹین کی موت کے بعد نیروا رومنوں کا بادشاہ بنا تھا۔ ایک روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے یوناف دریائے نیل کے کنارے وحشی قبائل کے سردار کلاؤش کی حویلی کے باہر ایک درخت تلے اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر اپنا ریشمی لمس دیا۔ پھر ابلیکا کی مٹھاس اور شدت بھری آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف میرے حبیب، میرے عزیز، کیا سوچ رہے ہو؟ یوناف کہنے لگا کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی یہاں اس درخت تلے بیٹھا ہوں۔ اس پر ابلیکا پھر بولی اور کہنے لگی میں تم سے 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ یوناف متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابلیکا بولی اور کہنے لگی پہلی بات یہ ہے کہ تم ان وحشی قبائل کے سردار کلاؤش کی بیٹی ملیتا سے شادی مت کرنا۔ دیکھو یوناف، ان وحشی قبائل کا ایک جوان ملیتا کو پسند کرتا ہے، گو ملیتا اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ اندر ہی اندر سے چاہے جا رہا ہے اور وہ ملیتا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے وہ ایک طرح کے رشک و حسد میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اگر تم نے ملیتا سے شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم ملیتا کو اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ نوجوان اگر چاہے تو اس سے شادی کر لے۔ اس پر یوناف نے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ملیتا سے شادی کا خواہش مند قبیلے کے جوان کا نام کیا ہے؟ اس پر ابلیکا کہنے لگی اس کا نام اریاس ہے اور وہ دیوانگی کی حد تک ملیتا کو چاہتا ہے۔ اس پر یوناف ہلکے ہلکے تبسم میں کہنے لگا دیکھو ابلیکا، جو کچھ تو چاہ رہی ہے ایسا فیصلہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سردار کلاؤش نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن میں نے اس معاملے کو ٹال دیا تھا۔ دیکھو ابلیکا، میں شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ بیوسا کی موت نے میرا دل توڑ دیا ہے اور میرے ذہن کی روشنی کو ایک طرح سے اس نے بجھا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے اس ملیتا میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اریاس سے مل لوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں اس کے راستے کی دیوار اور پتھر نہیں بنوں گا، بلکہ وہ جب اور جس وقت چاہے ملیتا سے شادی کر لے۔ میرا ملیتا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر ابلیکا نے خوش ہوتے ہوئے کہا چلو ایک معاملہ تو طے ہوا، اب میں دوسرے معاملے کی طرف آتی ہوں۔ دیکھو ان وحشی قبائل کے کوہستانی سلسلوں کی غار میں پیرو اس وقت اکیلا گہری نیند سویا ہوا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس وقت اس پر حملہ آور ہو کر اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اگر تم بار بار اسی طرح اسے نقصان اور اذیت پہنچاتے رہو گی تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ تمہارے خلاف خود بخود حرکت میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا، تا وقت کہ ابلیس اسے اکسا کر ایسا کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اس پر یوناف نے ابلیکا کی بات کاٹتے ہوئے کہا دیکھو ابلیکا، اس پیرو کا بندوبست تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ ان وحشی قبائل کے اندر ایک بہت بڑی جسامت اور طاقت کا بن مانوس ہے، میں پہلے سے ہی اپنے ساتھ اسے مانوس کر چکا ہوں۔ اس پر ابلیکا بولی اور کہنے لگی میں تمہاری ساری حرکات دیکھ چکی ہوں اور بن مانوس کا بھی جائزہ لے چکی ہوں۔ وہ واقعی بہت بڑی جسامت کا بن مانوس ہے اور بڑا طاقتور ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تم اس کی طاقت اور قوت میں 10 گنا اضافہ کر دو گے تو وہ پیرو کے سامنے ایک مصیبت بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا سنو ابلیکا، میں ابھی اور اسی وقت غار کی طرف جاتا ہوں۔ پہلے میں بن مانوس کی طرف جاتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لیتا ہوں اور پھر غار میں داخل ہو کر میں پیرو پر حملہ آور ہوتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر اس پیرو پر یہ بن مانوس کے ساتھ خوب اچھی طرح کارگر ضربے لگانے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس پیرو کو اس غار سے بھگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور پھر میں اس وحشی قبائل کے لوگوں کو اس غار میں لے جاؤں گا، اور جب وہ یہ دیکھیں گی کہ وہاں سے پیرو بھاگ چکا ہے تو وہ بڑے خوش ہوں گی۔ اس کے بعد میں اریاس نام کے اس نوجوان سے ملوں گا جو ملیتا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کے دل میں میرے خلاف کوئی غلط فہمیاں ہیں تو انہیں دور کر دوں گا، تاکہ ان وحشی قبائل کے اندر ملیتا کے حوالے سے میرا رقیب اور حاسد پیدا نہ ہو جائے۔
جواب میں ابلیکا خاموش رہی، جبکہ یوناف اس سمت چل دیا تھا جہاں بن مانوس بندھا ہوا تھا۔ یوناف جب اس بن مانوس کے قریب آیا تو اس نے دیکھا وحشی قبیلے سے تعلق رکھنے والے جس شخص سے اس نے وہ بن مانوس خریدا تھا اور بڑی رقم دے کر بن مانوس کی دیکھ بھال پر مقرر کیا تھا، وہ بن مانوس کو اس وقت اس کی خوراک دے رہا تھا۔ یوناف چونکہ سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس بن مانوس کو اپنے ساتھ مانوس کر چکا تھا، لہٰذا وہ آگے بڑھا اور بن مانوس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ دیو قامت بن مانوس جواب میں یوناف کی چھاتی پر بڑے پیار سے اپنا منہ رگڑنے لگا تھا۔ بن مانوس کا سابقہ مالک تھوڑی دیر تک یوناف اور بن مانوس کی حرکات کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ کسی قدر شک و شبہ کی نگاہ سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے مہربان اجنبی، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ تم نے اس بن مانوس کو اس قدر جلدی اپنے ساتھ کیسے مانوس کر لیا، حالانکہ اسے میرے پاس ایک عرصہ ہو گیا اور یہ بستی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ابھی تک مانوس نہیں ہوا ہی۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہی یہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہی۔ لوگ اسے دور سے خوراک دے کر اپنے ساتھ مانوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ تم نے نہ کچھ اس بن مانوس کو کھلایا ہے نہ پلایا ہے، بس اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو اور پھر یہ بچوں کی طرح تم سے مانوس ہو جاتا ہے۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس پر یوناف نے کچھ سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو میرے عزیز، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں اور ان کی حرکات و سکنات کو سمجھتا ہوں اور ان کے مطابق ان کے ساتھ رد عمل کرتا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا اور کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے، شاید اسے تم تسلیم نہ کرو۔ اس پر یوناف نے چونکنے کے سے انداز میں اس شخص سے پوچھا، اور کیا وجہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، تم مجھے کوئی عام انسان نہیں لگتے، بڑے پراسرار شخص لگتے ہو، اور مجھے یہ بھی شک و شبہ ہونے لگا ہے کہ تم غیر معمولی قوتوں اور طاقتوں کے مالک ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ہرگز اس پیرو کے غار میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرتے۔ میرے خیال میں انہی پراسرار قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے تم نے اس بن مانوس کو بھی اپنے ساتھ مانوس کر لیا ہے، ورنہ یہ بن مانوس یوں اجنبی کے ساتھ اتنی جلدی اور اس قدر گہرے انداز میں مانوس ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، میں تمہارے ساتھ تمہاری شخصیت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، میں اس بن مانوس کو ذرا اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں اس وقت پیرو کے غار میں داخل ہوں گا اور اس بن مانوس کو استعمال کر کے اسے اس غار سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ اس پر وہ شخص خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگا، ایسا کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اس سے پہلے بھی بستی والوں کے کہنے پر اس بن مانوس کو ہم نے غار پر چھوڑا تھا، لیکن اس پیرو نے مار مار کر بن مانوس کو باہر نکال دیا تھا۔ یہ بن مانوس کئی دن زخمی حالت میں پڑا رہا اور میں نے دن رات اس کی دیکھ بھال کی، تب جا کر یہ بحال ہوا، ورنہ یہ پیرو کی مار کھا کر مر جاتا۔ اس پر یوناف نے اس سے کہا، سن میرے عزیز، تم لوگوں کو اس بن مانوس سے کام لینا نہیں آیا، آج میرے بھی کام لینے کا انداز دیکھ لینا۔ میں اکیلا اس بن مانوس کو اس پیرو کے خلاف حرکت میں آنے نہیں دوں گا، بلکہ میں خود بھی پیرو کے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ میں اور یہ بن مانوس دونوں مل کر پیرو کو مار مار کر اس غار سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس پر وہ شخص خوفزدہ سے انداز میں کہنے لگا، میرے خیال میں ایسا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ یہ بن مانوس اور تم دونوں مل کر بھی پیرو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں وہ تم دونوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اس پر یوناف نے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ پچھلی بار میں اکیلا غار میں داخل ہوا تھا، پیرو کا مقابلہ کیا تھا اور لوگوں نے دیکھا تھا پیرو میرے سامنے درد کی شدت اور اذیت سے غار کے فرش پر پڑا تڑپ اور کر رہا تھا۔ اس پر وہ شخص تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر عجیب سے انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تم مجھے کچھ عجیب و غریب اور پراسرار سے شخص لگتے ہو، تم عام انسانوں جیسے نہیں ہو۔ میرے خیال میں تمہارے پاس کچھ غیر مرئی قوتیں بھی ہیں جن کی بنا پر تم غار میں داخل ہوئے اور سلامتی کے ساتھ پیرو کے ہاتھوں بچ کر غار سے باہر نکل آئی۔ بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو، میرا دل کہتا ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو ہمارے ان قبائل کو پیرو جیسی افریت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو، میں تمہاری سلامتی اور کامیابی کی دعا مانگوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
اگر ایسا ہے تو پھر اس بنمانوس کی زنجیریں کھول دو۔ اس پر وہ شخص خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگا، بنمانوس کی زنجیریں تو کھول دیتا ہوں، لیکن میں غار کے منہ تک تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور میرے خیال میں تم اکیلے اس بنمانوس کو غار تک نہیں لے جا سکو گی۔ یہ مچل جائے گا، سیخ پا ہو جائے گا، اور راستے میں جو شخص بھی اسے نظر آیا یہ اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تم اس کی زنجیریں کھول دو، پھر دیکھو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ اس پر وہ شخص ڈرتے جھجکتے آگے بڑھا۔ باری باری دونوں طرف کی اس نے زنجیریں کھول دی تھیں۔ عین اس وقت یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور اس بنمانوس کی جسامت اس نے 10 گنا کم کر کے اسے ایک بندر کے چھوٹے بچے کی طرح اٹھایا اور اپنے گلے میں لٹکتی ہوئی چرمی زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ شخص خوفزدہ اور پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگا، اے اجنبی، یہ تو نے کیا معاملہ کیا؟ تو نے اتنے بڑے اور دیو پہ کر اس بنمانوس کو کیسے اور کیوں کر چھوٹے سے ایک بندر میں تبدیل کر کے اپنے اس چمڑے کی زنبیل میں ڈال لیا ہے؟ اے شخص، تو کون ہے؟ کیسے تو نے اس بنمانوس کو چھوٹا کر دیا؟ تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ تو انسان ہے یا تیرا تعلق جنات کی جن سے ہے؟ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ، ڈر مت، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بس میرے پاس کچھ ایسی قوتیں ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ انہی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں پیرو کے غار میں داخل ہوا تھا اور سلامتی کے ساتھ نکل آیا تھا۔ تم خوفزدہ نہ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم میرے بھائی ہو۔ اس پر وہ شخص کسی قدر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم غار میں رہنے والے پیرو کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاؤ گی، اس لیے کہ تم جیسا شخص جو اس قسم کی ہولناک طاقتیں رکھتا ہے وہ پیرو کو ضرور مار بھگائے گا۔ اب تم جاؤ، میں تمہاری کامیابی کی دعا کروں گا، اور ساتھ ہی میں بستی کے لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ تم پیرو کو یہاں سے بھگانے کے لیے غار میں داخل ہو رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا تھا، جبکہ یوناف بڑی تیزی سے پیرو کے غار کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، فضاؤں کے اندر تاریکیاں اپنے پر پھیلانے لگی تھیں، سائے دراز ہو کر روپوش ہو گئی تھی۔ بستی اور گھروں کے اندر سے کھانے پکنے کی وجہ سے دھواں اٹھنے لگا تھا، اور لمحہ بلمحہ اندھیرے اجالوں پر غالب آتے ہوئے دنیا کو تاریک زندان کی صورت دینے لگے تھی۔ ایسے میں اپنے گلے میں اپنی زنبیل ڈالے یوناف پیرو کے غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں تھوڑا سا آگے گیا تھا کہ ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا، پھر وہ کہنے لگی، سنو یوناف، پیرو اس وقت گہری نیند سویا ہوا ہے اور عزازیل یہاں نہیں ہے، آگے بڑھو اور اس پیرو پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اس پر یوناف کہنے لگا، آج میں اس پیرو کو سوتے میں نہیں ماروں گا، اسے جگا کر سزا دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنی زنبیل کے اندر سے بنمانوس کو نکالا، پہلے اسے اس کی طبعی جسامت میں لایا، اور پھر جو سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے 10 گنا اضافہ کیا تھا تو بنمانوس بری طرح غرانے لگا۔ غار کے اندر بنمانوس کی غراہٹ کی وجہ سے پیرو اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ اس غراہٹ کا تعاقب کرتا ہوا اس سمت آیا جہاں غار کے اندر یوناف اور بنمانوس کھڑے ہوئے تھے۔ یوناف اور اس کے ساتھ بنمانوس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پیرو انتہائی غضبناک اور سیخ پا ہوا، اور وہ اپنے منہ سے انتہائی ہیبتناک آوازیں نکالتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھا تھا۔ پیرو جب نزدیک آیا تو یوناف نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے بنمانوس کو اکسایا اور اس پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ جواب میں بنمانوس بری طرح غرایا اور چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر پیرو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ پیرو شاید اس بنمانوس سے پہلے بھی شناسا تھا، وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا کہ بنمانوس کو مار مار کر غار سے بھاگ جانے پر مجبور کر دے، لیکن اب بنمانوس کی حیت بدل چکی تھی، اس لیے کہ اس کی طاقت و قوت میں 10 گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہی اس بنمانوس نے کچھ ایسی قوت سے اپنے دونوں ہاتھ کے پنجے پیرو کے شانے پر مارے تھے کہ پیرو ایک بار بلبلا اٹھا۔ عین اس موقع پر یوناف بھی حرکت میں آیا، اور جس وقت بنمانوس کی ضرب لگنے سے پیرو اذیت کی وجہ سے کر رہا تھا، اسی لمحے یوناف نے پشت کی طرف سے پیرو پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنی طاقت اور قوت میں بھی 10 گنا اضافہ کر لیا تھا۔ پھر غار میں پڑا ہوا ایک وزنی اور بھاری پتھر اٹھایا اور اسے پوری قوت کے ساتھ پیرو کی پشت کی طرف سے اس کے سر پر دے مارا۔ یہ پتھر لگنے کی وجہ سے
پیرو چکرا کر رہ گیا تھا اور زمین پر گر گیا تھا۔ اب پیرو پر بنمانوس برس پڑا تھا اور اس کی جگہ جگہ ضربے لگانے لگا تھا۔ پیرو نے شاید اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تکلیف اور اذیت پر قابو پا لیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بنمانوس پر جوابی ضربے لگانے لگا، لیکن بنمانوس بھاگنے کے بجائے چٹان کی طرح جم گیا تھا اور اس پر ضربیں لگا رہا تھا اور اس کی ضربوں کی مار کو وہ برداشت کر رہا تھا۔ یوناف پھر حرکت میں آیا اور ایک بار پھر اس نے پتھر اٹھایا اور پیرو کے سر پر دے مارا۔ پیرو پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی اذیت کو اس نے رفع کیا۔ اب پیرو بنمانوس کی طرف دھیان دینے کے بجائے براہ راست یوناف کی طرف متوجہ ہوا، اس لیے کہ یوناف اسے 2 بار اذیت میں مبتلا کر چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف نے فوراً اپنی تلوار بے نیام کی، اس پر اپنا سری عمل کیا۔ پھر قبل اس کے کہ پیرو آگے بڑھ کر یوناف پر حملہ آور ہوتا، یوناف نے آگے بڑھ کر اس انداز سے پیرو پر تلوار برسائی کہ تلوار پسلیوں کے قریب پیرو کو چیرتی چلی گئی۔ ایک بار پیرو کرب و درد کی شدت سے کر رہا اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے زخم پر ہاتھ پھیر کر اس نے اپنے زخم کو منمل کر لیا تھا۔ اتنی دیر تک پشت کی طرف سے بنمانوس پیرو پر حملہ آور ہوا اور 2 ہاتھوں کی ایک ضرب اس انداز سے اس نے پیرو کی پیٹھ پر لگائی کہ پیرو زمین پر گر گیا۔ اب زمین پر گرے ہوئے پیرو پر یوناف اور بنمانوس دونوں ایک ساتھ اولوں کی طرح برس پڑے تھے۔ بنمانوس بار بار ضربے لگا رہا تھا، جبکہ یوناف اس پر بڑی تیزی سے تلوار برساتے ہوئے زخمیں لگا رہا تھا، اور پھر زمین پر لیٹے ہی لیٹے پیرو اپنے زخموں کو درست کرتا رہا اور بنمانوس کی ضربوں کی اذیت کو رفع کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس نے اندازہ لگایا کہ یوناف اور بنمانوس اسے اٹھنے نہیں دیں گے تو وہ شاید سری قوتوں کو حرکت میں لاتا ہوا غار سے چلا گیا تھا۔ پیرو کے چلے جانے کے بعد یوناف کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ پھر اس نے اس بنمانوس کی قوت 10 گنا کم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے ساتھ لے کر غار سے باہر نکلنے لگا۔ جب وہ غار کے دہانے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ وحشی قبائل کے بے شمار لوگ غار کے دہانے پر کھڑے تھے۔ ان میں قبیلے کا سردار کلاؤش، اس کی بیٹی ملیتا اور بیٹا یوسال بھی شامل تھے۔ سب سے آگے بنمانوس کا سابقہ مالک کھڑا ہوا بڑی حیرت سے یوناف اور بنمانوس کو غار سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کے قریب آ کر یوناف بنمانوس کے ساتھ رکا اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو دریائے نیل کے کنارے بسنے والے لوگوں، پیرو جو اس غار کے اندر تمہارے لیے اذیت، تمہارے لیے دکھوں اور تکلیفوں کا باعث بنا تھا، میں نے اسے غار سے مار بھگایا ہی۔ اب یہ غار خالی پڑا ہی، اس کے اندر کوئی پیرو نہیں۔ میں نے اسے مار مار کر یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہی۔ اگر تم لوگوں کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو کچھ لوگ میرے ساتھ آؤ، سارا غار گھوم کر دیکھ لو، یہاں پیرو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یوناف کی اس پیشکش پر وحشی قبیلے کے بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے تھامے یوناف کے ساتھ غار کے اندر جانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ بنمانوس کو لیے یوناف ان جوانوں کے ساتھ غار میں داخل ہوا تھا۔ سارا غار اس نے انہیں گھمایا۔ جب سارا غار گھوم کر انہوں نے کہیں بھی پیرو کو نہ پایا تو وہ مطمئن ہو کر باہر نکل آئی اور لوگوں سے انہوں نے تصدیق کر دی کہ پیرو واقعی وہاں سے چلا گیا ہی۔ اس پر اس وحشی قبیلے کے لوگوں نے بڑے بڑے ڈھول بجاتے ہوئے پیرو کے جانے پر خوشیاں منانے کی ابتدا کرنے لگے تھے۔ جس وقت لوگ خوشیاں منا رہے تھے، یوناف اس بنمانوس کے ساتھ اس کے سابقہ مالک کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب تم میرے لیے 2 کام کر، ایک تو بنمانوس کو وہاں لے جا کر باندھ دے جہاں تو اسے باندھا کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ کیا تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ تیرے قبیلے کا نوجوان جس کا نام اریاس ہے اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ اس پر وہ شخص بولا اور کہنے لگا، میں حیران و پریشان ہوں کہ یہ بنمانوس تمہارے ساتھ کھڑا ہے، لوگوں کے اس قدر بڑے جمگھٹے کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور بالکل مطمئن ہے، جبکہ پہلے یہ اس قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ حملہ آور ہونے کو ٹوٹ پڑتا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اس بنمانوس کو مانوس بنا کر رکھ لیا ہے۔ اب چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اریاس اس وقت کہاں ہے۔ یوناف بنمانوس کا ہاتھ تھامے اس شخص کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہ شخص ایک جوان کے سامنے رکا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ اریاس ہے جس کا آپ پوچھ رہے تھے۔ یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، تو اس بنمانوس کو لے کر چلا جا، اب میں اریاس سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ شخص اس بنمانوس کو لے کر چلا گیا تھا۔ یوناف آگے بڑھا اور اریاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا،
تو تھوڑا سا وقت مجھے دے سکتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس میں تمہاری ہی بہتری اور بھلائی ہے۔ اس پر اریاس نے تھوڑی دیر تک سر سے لے کر پاؤں تک یوناف کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر وہ ہلکے ہلکے تبسم میں کہنے لگا، ہاں میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یوناف ایک طرف چٹان نما پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہاں چلو، وہاں بیٹھ کر تم سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اریاس کچھ کہے بغیر یوناف کے ساتھ ہو لیا تھا۔ دونوں پتھر پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھ اریاس میرے عزیز، تو جانتا ہی میں اس بستی میں ایک اجنبی، ایک مسافر ہوں۔ اس پر اریاس فوراً یوناف کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، پر بہت جلد اجنبیت اور مسافرت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تم پیرو کو یہاں سے نکال بھگانے میں کامیاب ہو گئے ہو، اور اب ان قبائل کا سردار کلاؤش اپنی حسین اور جمیل بیٹی ملیتا سے تمہاری شادی کر دے گا۔ جب یہ شادی ہو جائے گی پھر تم اس قبیلے کے ایک فرد کی حیثیت سے یہاں زندگی بسر کر سکو گی، پھر کیسی مسافرت، کیسی اجنبیت۔ اریاس کی اس گفتگو سے یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بولا اور کہنے لگا، دیکھو اریاس، میں تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تمہیں یہاں اس چٹان پر علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اریاس، مجھے نہ تم سے کوئی واسطہ ہے اور نہ تمہارے سردار کلاؤش سے کوئی تعلق ہے، اور نہ میں اس کی بیٹی ملیتا کو چاہتا ہوں، نہ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ دیکھو میرے عزیز، میں جانتا ہوں کہ تو ملیتا کو پسند کرتا ہے، میں نہیں جانتا کہ ملیتا کے تمہارے متعلق کیا جذبات ہیں، اس کے دل میں تمہارے متعلق چاہت یا محبت ہے یا نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض و غایت ہے۔ میں تو تم پر صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ملیتا سے شادی نہیں کر رہا۔ دیکھو اریاس، میں نیکی کا ایک نمائندہ ہوں اور نیکی کے فروغ ہی کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں ملیتا کو تم سے چھین کر بدی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھو اریاس، اب جب کہ اپنے وعدے کے مطابق میں اس پیرو کو یہاں سے مار بھگانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو جس کام کی غرض سے میں ان قبائل میں داخل ہوا تھا، میری وہ غرض پوری ہو گئی، یعنی میں نے پیرو کو مار بھگایا۔ اب میرا یہاں کوئی کام، کوئی نظریہ، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب میں یہاں سے ادھر ہی کوچ کر جاؤں گا جدھر سے میں یہاں آیا تھا۔ اور دیکھو اریاس، تم کسی غلط فہمی اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہونا۔ میرا اس ملیتا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آج ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا اور تجھے وصیت کروں گا کہ میری روانگی کے بعد تم اپنے کسی بزرگ کو کلاؤش کی طرف بھیجو اور اپنے لیے ملیتا کو مانگ لو۔ یوناف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اریاس آگے بڑھ کر بری طرح یوناف سے لپٹ گیا تھا، اور پھر وہ علیحدہ ہوا اور کہنے لگا، یوناف، تم ان قبائل کے لیے اجنبی ہو، پر میرے لیے تم اب اجنبی نہیں رہے ہو۔ تم نے اپنی گفتگو سے اپنے آپ کو میرا بھائی ثابت کر دیا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس گفتگو سے پہلے میرے دل میں تمہارے لیے انتقامی جذبے اور نفرت کے طوفان جنم لے چکے تھے، لیکن اب تم نے میرا دل صاف کر دیا ہے اور میری ساری غلط فہمیاں دھو کر نکال دی ہیں۔ دیکھو یوناف، میں تمہارا ممنون ہوں، تمہارا شکر گزار ہوں۔ کاش تم یہاں رہتے اور میں ساری عمر تمہاری خدمت کرتا۔ اس پر یوناف اریاس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری تمہارے لیے دعا ہے کہ تم ملیتا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اس کے ساتھ خوش و خرم اور پرسکون زندگی بسر کرو گے۔ یوناف یہیں تک کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا، اس لیے کہ قبائل کا سردار کلاؤش، اس کی بیٹی ملیتا اور بیٹا یوسال ان کی طرف آتے دکھائی دیے تھے۔ یوناف کے قریب آ کر سردار کلاؤش تھوڑی دیر تک رکا، بڑی غور سے یوناف کو دیکھتا رہا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے یوناف کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، یوناف میرے عزیز، تم نے میرے قبائل میں وہ معرکہ سر کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے اپنے وعدے کے مطابق پیرو کو ہمارے غاروں سے مار بھگایا ہے۔ میرے قبائل کے سارے افراد تمہارے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ دیکھ یوناف، جب تو اس بستی میں داخل ہوا تھا اور مجھ سے تو نے وعدہ کیا تھا کہ تم پیرو کو مار بھگاؤ گی، تو اس وقت میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر تم پیرو کو مار بھگانے میں کامیاب ہو گئی تو میں اپنی اکلوتی بیٹی ملیتا کو تم سے بیاہ دوں گا۔ اب تم میرے ساتھ میری حویلی میں چلو، آج رات قبائل کے سب لوگ جشن منائیں گے، اور اسی جشن کے دوران میں اپنی اکلوتی بیٹی ملیتا کو تم سے بیاہ دوں گا۔ کلاؤش کی اس گفتگو کے جواب میں
یوناف تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر وہ بولا اور کہنے لگا، دیکھو سردار کلاؤش، میں تمہارے قبائل میں قیام نہیں کروں گا۔ میں یمن کے شہر مارب کی طرف سے آیا تھا اور آج ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے پیرو کو یہاں سے مار بھگانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک مشن اور میری زندگی کا ایک مقصد تھا جو میں نے پورا کر لیا ہی۔ اور دیکھو سردار کلاؤش، ملیتا سے میری شادی کا وعدہ تم نے ایک طرفہ کیا تھا۔ میری طرف سے اس میں کسی قسم کی ہاں یا کسی قسم کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ دیکھو کلاؤش، میں تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں آج ہی یہاں سے کوچ کر رہا ہوں، اور اس موقع پر میں اگر تم سے کوئی چیز مانگوں تو تم انکار تو نہیں کرو گی۔ جواب میں سردار کلاؤش بڑے غور اور انہماک سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ کہنے لگا، دیکھ یوناف، تو بڑا عظیم انسان ہے۔ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار نہ کرتا۔ تو جانتا ہے کہ میں ان قبائل کا سردار ہوں اور ان قبائل کی بڑی قوت اور طاقت ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ملیتا ان قبائل کی سردار کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی حسین و جمیل ہے۔ پھر بھی تیرا اس سے شادی نہ کرنے کا ارادہ اس بات کی غمازی ہے کہ تو بڑا بے غرض اور انتہائی مخلص اور غیر لالچی انسان ہے۔ اور اب تم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو چیز تم مانگو گی اگر وہ چیز میرے پاس ہوئی تو میں تمہیں دینے سے انکار نہیں کروں گا۔ اس پر یوناف فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھو سردار کلاؤش، اس اریاس نام کے جوان کا تعلق تمہارے قبیلے سے ہے۔ یہ تمہاری بیٹی ملیتا کو جنون کی حد تک پسند کرتا ہے۔ اگر تو برا نہ مانے اور مناسب جانے تو اپنی بیٹی ملیتا کو اس اریاس سے بیاہ دے، یہ تیری بیٹی کو خوش اور پرسکون رکھے گا۔ جواب میں کلاؤش مسکراتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، یوناف میرے عزیز، تم نے مانگنے کو بھی کیا مانگا ہے، بڑی چیز مانگتے ہو۔ میں اریاس کو جانتا ہوں، یہ بہت اچھا اور محنتی جوان ہے۔ میں تمہاری بات کو ٹالوں گا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی ملیتا کو اریاس سے بیاہ دوں گا۔ یوناف بولا اور کہنے لگا، سردار کلاؤش، تیری مہربانی، تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے میری بات رکھ لی۔ جواب میں کلاؤش بولا اور کہنے لگا، اب تم میرے ساتھ میری حویلی چلو۔ پیرو کو مار بھگانے کی خوشی میں آج ہمارے قبیلے میں ایک جشن منایا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں تم اس جشن میں ایک ہیرو کی حیثیت سے شامل ہو۔ اس پر یوناف کہنے لگا، نہیں کلاؤش، میں اس جشن میں شامل نہیں ہوں گا۔ میری تم سے یہ التجا ہے کہ تم اس جشن کے دوران اپنی بیٹی ملیتا کو اریاس سے بیاہ دینا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سردار کلاؤش، اس کی بیٹی ملیتا، بیٹا یوسال اور اریاس چاروں یوناف کو اپنے سامنے سے یوں غائب ہو جانے پر حیران اور ششدر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ گمسم سے ہو کر اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے یوناف کو تلاش کرتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ وہاں سے جا چکا ہے تب وہ پیچھے ہٹے اور پھر وہاں جمع ہونے والے قبائل کے لوگوں کے ساتھ واپس اپنی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ کلاؤش کے پاس سے غائب ہو جانے کے بعد یوناف بن مانوس کے قریب نمودار ہوا، اس کی جسامت کم کر کے اسے ساتھ لیا اور یمن کی طرف چلا گیا تھا۔ رومنوں کے شہنشاہ ڈومیٹین کی موت کے بعد ایک شخص نیروا کو رومنوں نے اپنا شہنشاہ چنا تھا۔ نیروا کی عمر تخت نشینی کے وقت 60 سال کی تھی۔ یہ ایک پڑھا لکھا اور ادبی انسان تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ حکومت کی کچھ زمینوں کو فروخت کر کے اس نے خزانے میں کافی رقم جمع کروائی، اور پھر اس نے وہ زائد ٹیکس معاف کر دیے جو قیصر روم ڈومیٹین نے اپنے دور میں لوگوں پر عائد کیے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے سازش کر کے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ نیروا چونکہ تخت نشینی کے وقت بوڑھا، لاغر اور کمزور انسان تھا، لہٰذا اپنے مشیروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرے جو اس کی موت کے بعد رومنوں کا شہنشاہ بنے۔ نیروا کی کوئی قابل ذکر اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی نظر ایک جوان ٹروجن پر پڑی۔ یہ ٹروجن رومنوں کا بہترین، بڑا کامیاب اور دلیر جرنیل تھا۔ رومن شہنشاہ ویسپاسین نے اپنے دور حکومت میں اسے بڑا نوازا تھا، اور جس وقت نیروا شہنشاہ بنا اس وقت ٹروجن دریائے رائن کے کنارے اس لشکر کے ساتھ مقیم تھا جو اس کے تحت کام کر رہا تھا۔ ٹروجن کے ذمے جرمنی کے بالائی حصے کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ شہنشاہ نیروا ٹروجن کی دلیری اور بہادری سے بے حد متاثر تھا، لہٰذا ایک روز یہ جوپیٹر کے مندر میں گیا اور سارے پجاریوں کے سامنے اس نے نہ صرف یہ کہ ٹروجن کو اپنا بیٹا بنایا
بلکہ سب سے عہد لیا تھا کہ اس کے بعد ٹروجن کو شہنشاہ مقرر کیا جائے۔ دوسری طرف ٹروجن جرمنی میں ہی مقیم رہا اور اسے شہنشاہ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا کہ شہنشاہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی موت کے بعد وہ رومنوں کا شہنشاہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ قیصر روم نیروا اور سینٹ کے ارکان نے ٹروجن کو قیصر کا لقب استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ اس اعلان کے تھوڑے ہی عرصے بعد نیروا اپنی طبی موت مر گیا اور اس کی جگہ ٹروجن رومنوں کا شہنشاہ بنا تھا۔ ٹروجن کے شہنشاہ بننے کے ساتھ ہی رومنوں کی شمالی سرحد پر آباد ڈیلیسین وحشی قبائل نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے، اور ان کے حکمران ڈیسپالیوس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کرتے ہوئے سرحدوں پر یلغار کرنا شروع کر دی۔ ٹروجن چونکہ دریائے ڈینوب اور دریائے روائن کے کناروں پر جرمنوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ایک عرصہ گزار چکا تھا، لہٰذا اس نے ڈیسپالیوس سے خطرہ محسوس کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ فوراً حرکت میں آیا اور ڈیسپالیوس کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ رومیوں اور ڈیلیسین قبائل کی سرحدوں پر ہولناک جنگ ہوئی، جس میں ڈیلیسین وحشی قبائل پسپا ہو کر پہاڑوں کے اندر روپوش ہو گئی تھی۔ ٹروجن نے ڈیلیسین قبائل کا تعاقب نہیں کیا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلوں میں برف باری شروع ہو گئی تھی اور وہ تعاقب کر کے اس برف باری میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے کچھ دستے دریائے ڈینوب کے اس پار مقرر کیے اور خود لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دریائے ڈینوب کو پار کر کے سرسبز وادیوں کے اندر خیمزن ہوا تھا۔ ان حالات سے ڈیسین قبائل کے حکمران ڈیسپالیوس نے فائدہ اٹھایا۔ برف باری کے اندر وہ ایک بار پھر کوہستانی سلسلوں سے نکلا اور ٹراجن نے دریائے ڈینوب کے اس پار جو اپنے دستے مقرر کیے تھے ان پر حملہ آور ہوا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ ٹراجن کو اپنے لشکر کے ساتھ برف باری کے دوران پھر دریائے ڈینوب کو پار کرنا پڑا۔ ایک بار پھر برفانی خطوں میں ٹراجن اور ڈیسین قبائل کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں ٹراجن نے ایک بار پھر ڈیسین قبائل کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس دوسری جنگ میں ٹراجن نے ڈیسین قبائل کے حکمران ڈیسپالیوس کو بدترین شکست دی، اور اس دفعہ ٹراجن نے ڈیسین قبائل اور ان کے حکمران ڈیسپالیوس کو بھاگنے نہیں دیا تھا، بلکہ جب وہ جنگ میں پسپا ہوئے تو ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ شاید ٹراجن چاہتا تھا کہ بار بار کے ڈیسین حملوں سے سرحدوں کو محفوظ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ دور تک برف زاروں کے اندر وحشی ڈیسین قبائل کا تعاقب کر کے مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب ڈیسین قبائل کے سردار ڈیسپالیوس نے جب دیکھا کہ ٹراجن ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا ہے تو اس نے صلح کی درخواست کی۔ آخر ٹراجن نے صلح کی درخواست کو قبول کیا اور ڈیسپالیوس پر چند شرائط مسلط کی۔ ڈیسپالیوس پر یہ شرائط عائد کی گئی تھیں کہ آئندہ وہ سرحدی علاقے کے جوانوں کو اپنے لشکر میں بھرتی نہیں کرے گا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ رومیوں اور ڈیسین قبائل کے سرحدی علاقے رومنوں کی نگہداری میں رہیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ آئندہ ڈیسپالیوس اپنے لشکر میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ کوہستانی سلسلے میں جن سے اتر کر ڈیسپالیوس حملہ آور ہوتا تھا وہ کوہستانی سلسلے رومیوں کے تسلط میں دے دیے گئے تھے۔ اس طرح وقتی طور پر رومیوں اور وحشی ڈیسین قبائل کے درمیان صلح ہو گئی، لیکن یہ صلح کچھ دیر بعد ثابت نہ ہوئی، اس لیے کہ ڈیسپالیوس نے دل سے رومنوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایک بار پھر وہ رومیوں کے خلاف حرکت میں آئے گا اور انہیں جنگ میں شکست دے کر اپنی آزادی کی بالادستی قائم کرے گا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اندر ہی اندر پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اور پھر ایک جرار لشکر لے کر وہ رومن شہنشاہ ٹراجن کے مقابلے پر آیا۔ دریائے ڈینوب کے کناروں پر ہولناک جنگ ہوئی، جس میں بدقسمتی سے ڈیسپالیوس کو پھر شکست ہوئی۔ رومنوں نے اس کا تعاقب کیا اور آخرکار ڈیسپالیوس کا سر، ہاتھ اور ٹانکیں کاٹ کر نیزوں پر نصب کر دیے گئے، اور اس طرح ٹراجن نے رومنوں کی شمالی سرحدوں پر دریائے ڈینوب کے اس پار وحشی ڈیسین قبائل کی یلغار کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ڈیسین قبائل سے نمٹنے کے بعد رومن شہنشاہ ٹراجن نے ایران کی طرف متوجہ کی۔ ایران کے بادشاہ بلاش اول کے بعد اس کا بیٹا پیکارس تخت نشین ہوا تھا۔ اس کے عہد میں سخت بد نظمی رہی۔ اشکانی سلطنت مختلف صوبوں اور حصوں میں بٹ گئی، اور پھر ہر علاقے کا حکمران شہنشاہ کہلانے لگا۔ سب شہنشاہ اپنے اپنے نام کے سکے ڈھالتے تھے، چنانچہ اس عہد کے سکے پیکارس کے علاوہ اردوان اور مہرداد کے نام سے بھی پائے گئے ہیں۔ سکوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مختلف علاقوں کے خود مختار حکمران تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا
کہ وہ علاقے کون کون سے تھے۔ پیکرس دوم 32 سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا۔ اس کے عہد میں کوئی خاص واقعہ رونما نہ ہوا۔ رومیوں اور ایرانیوں کے تعلقات بھی خوشگوار رہے۔ پیکرس کے بعد خسرو ایران کا بادشاہ بنا۔ خسرو کی تخت نشینی سے پہلے ہی آرمینیا میں ایک انقلاب رونما ہوا تھا، اور وہ یوں کہ آرمینیا کا حکمران پیرداد فوت ہوا تو ایران کے بادشاہ پیکرس نے اپنے بیٹے ایکسیڈارس کو آرمینیا کا حکمران مقرر کر دیا۔ لہٰذا ایکسیڈارس ایک مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت سے آرمینیا پر حکومت کرنے لگا، اور اس نے امور سلطنت میں قیصر روم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ بات قیصر روم کو سخت ناگوار گزری۔ اس دوران پیکرس مر گیا اور اس کی جگہ خسرو ایران کا بادشاہ بنا۔ اسی خسرو ہی کے عہد میں رومنوں کا شہنشاہ ٹراجن شمال کے وحشی ڈیسین قبائل سے فارغ ہو چکا تھا، لہٰذا اب اس نے آرمینیا کے سلسلے میں مشرق کی طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوس کی۔ ایران کے سابق شہنشاہ پیکرس نے جو آرمینیا کا حکمران اپنے بیٹے ایکسیڈارس کو ایک طرفہ طور پر مقرر کر دیا تھا، یہ اس معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی جو آرمینیا کے سلسلے میں ایرانی اور رومیوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اسی خلاف ورزی کو بہانہ بناتے ہوئے ٹراجن نے مشرق پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس کے علاوہ ٹراجن بڑا جہ پسند بادشاہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ سکندر اعظم کی کشور کشائی کرے، لہٰذا اس نے آرمینیا کے معاملے کو ایک بہانہ بناتے ہوئے ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنے کے بعد مشرقی ممالک کی طرف کوچ کیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ٹراجن پہلے تہرا پہنچا۔ تہرا کے مقام پر ایران کے بادشاہ خسرو کے سفیر ٹراجن کے دربار میں آئی اور تحفے تحائف پیش کیے جو خسرو نے انہیں ٹراجن کو پیش کرنے کے لیے دیے تھے، اور ساتھ ہی خسرو کے سفیروں نے یہ پیغام بھی دیا کہ پیکرس کا بیٹا ایکسیڈارس آرمینیا کی حکومت سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر قیصر روم منظور کرے تو ایکسیڈارس کے بھائی پارتھا مازیرس کو آرمینیا کی حکومت سپرد کر دی جائے اور تاج پوشی کی رسم قیصر روم کے ہاتھوں سے ادا ہو۔ رومن شہنشاہ ٹراجن کو اگر محض آرمینیا میں اپنی برتری قائم کرنے کا خیال ہوتا تو اس کے لیے خسرو نے جو اقدام کیے تھے وہ یقیناً کافی تھے، لیکن ٹراجن تو چاہتا تھا کہ مشرقی ممالک کی اثر نو تنظیم کرے۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ سکندر اعظم کی طرح ہندوستان پر حملہ آور ہو، اور ایسا کرنے سے پہلے وہ ایرانی سلطنت کو اپنا موتی اور باز گزار بنانا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جس طرح سکندر اعظم نے کیا تھا۔ اپنے انہی ارادوں کی بنا پر ٹراجن نے خسرو کے سفیروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کسی قسم کی گرمجوشی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ خسرو کے تحائف لوٹاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ جب میں یونان سے نکل کر ایران کی سرحد پر پہنچوں گا تو جیسا مناسب ہوگا ویسا ہی کیا جائے گا۔ ٹراجن کے اس جواب سے ظاہر تھا کہ وہ ایرانی سلطنت کے خلاف کچھ اور ہی عزائم رکھتا ہے۔ کچھ عرصہ یونان کے شہر ایتھنز میں قیام کرنے کے بعد ٹراجن نے وہاں سے کوچ کیا۔ اس کے بعد وہ ایشیا کے مشہور شہر انطاکیہ پہنچا، اور وہاں پر اس نے کچھ عرصہ قیام کر کے اپنی جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انطاکیہ میں قیام کے دوران ہمسایہ سرزمینوں کے مختلف حکمرانوں نے تحفے تحائف بھیج کر ٹراجن سے اپنی ارادت مندی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایران کے شہنشاہ خسرو کے بیٹے پارتھا مازیرس نے بھی ایک قاصد کے ہاتھ خط بھیج کر ٹراجن سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس خط میں پارتھا مازیرس نے اپنے آپ کو آرمینیا کا بادشاہ لکھا تھا۔ پارتھا مازیرس کو ٹراجن کی طرف سے اس خط کا کوئی جواب نہ لکھا گیا، جس کی بنا پر اس نے ایک دوسرا مراسلہ ٹراجن کے دربار میں بھیجا۔ اس خط میں پارتھا مازیرس نے اپنا نام بغیر کسی لقب کے لکھا۔ اس کا البتہ رومن شہنشاہ ٹراجن نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ ٹراجن کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو اسے آرمینیا کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ انطاکیہ میں چند روز قیام کرنے، اپنی جنگی تیاریوں کا جائزہ لینے اور اپنے لشکر میں مزید اضافہ کرنے کے بعد ٹراجن نے مشرق کی طرف مزید پیش قدمی کی، اور دریائے فرات کو عبور کر کے وہ آرمینیا پہنچ گیا تھا۔ ایرانی شہنشاہ خسرو کا بیٹا شہزادہ پارتھا مازیرس ٹراجن کی خدمت میں حاضر ہوا اور تاج اتار کر ٹراجن کے قدموں پر رکھ دیا، اور اسے یقین تھا کہ ٹراجن تاج اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب ٹراجن کی اس حرکت سے ایرانی شہزادہ پارتھا مازیرس بہت مایوس ہوا، اور ٹراجن کے یہاں سے وہ ناکام لوٹا۔ لیکن ٹراجن بڑا عیار اور دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے پارتھا مازیرس کے پیچھے اپنے آدمی لگا دیے، جنہوں نے اچانک حملہ آور ہو کر پارتھا مازیرس کو قتل کر دیا، اور اہل روم نے ٹراجن کے اس فعل کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔
پارتھا مازیرس کو ہلاک کرنے کے بعد ٹراجن نے آرمینیا کے امور کی طرف دھیان دیا۔ اس کے دور تک آرمینیا دو حصوں میں تقسیم تھا، آرمینیا کلاں اور آرمینیا کوچک۔ دونوں کو ملا کر ٹراجن نے آرمینیا کو رومنوں کا ایک صوبہ بنا دیا۔ جس وقت ٹراجن نے آرمینیا میں قیام کیے ہوئے تھا تو آس پاس کے قبائل کے سرداروں نے اپنے نمائندے بھیج کر ٹراجن سے اپنی ارادت، وفاداری اور فرما برداری کا اظہار کیا تھا۔ ان سارے وفود پر ٹراجن نے روم کی قوت اور شوکت واضح کی۔ آرمینیا سے نکل کر ٹراجن نے مشہور شہر نسبین کا رخ کیا اور یہاں بھی مختلف علاقے کے حکمرانوں نے ٹراجن کو خراج عقیدت اور اپنے خلوص کا اظہار کیا۔ پھر رفتہ رفتہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان تمام امراء اور حکمرانوں نے رومیوں کی اطاعت کر لی تھی۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے حکمرانوں کے یوں رومیوں کی اطاعت قبول کر لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آرمینیا کی طرح یہ پورا علاقہ بھی رومی صوبہ بن گیا۔ یہاں رومی سکے رائج کیے گئے اور اسی زمانے میں رومی سینٹ نے ٹراجن کو پارتھیکوس یعنی فاتح پارس کا خطاب دیا تھا۔ جن دنوں ٹراجن نے مشرق میں قیام کر رکھا تھا ان دنوں وہاں ایک تباہ کن زلزلہ آیا جس سے متعدد شہر آن کی آن میں کھنڈر بن گئے۔ اس بلائے آسمان سے ہزارہا انسان لقمۂ اجل بنی اور ہزاروں انسان مرنے والوں کے غم میں سوگوار ہوئے۔ ٹراجن بھی اس حادثے میں بال بال بچا تھا۔ اتفاق سے وہ محل کی کھڑکی کھول کر باہر نکلا ہی تھا کہ محل آن کی آن میں گر کر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ دجلہ فرات اور فرات کے درمیانی حصے میں ٹراجن نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز قیام کیا، پھر اپنی اگلی مہم کی ابتدا کی۔ اس کی اس مہم کے لیے جہاز تیار کیے گئے، پھر ان جہازوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ اب اپنے لشکر کے ساتھ ٹراجن نے مشہور شہر آریابن کا رخ کیا تھا۔ یہ ایرانی شہر تھا۔ ایران کے بادشاہ خسرو نے آریابن کے تحفظ کے لیے انتظام نہیں کیا تھا، اس لیے اس شہر کے لیے کوئی مدافعت نہ ہو سکی اور ٹراجن بڑی آسانی سے اس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد ٹراجن نے شہر کو رومی مملکت کا جزو بنا لیا تھا۔ آریابن کو فتح کرنے کے بعد ٹراجن نے دریائے فرات کو عبور کیا اور ہترا شہر کی طرف بڑھا۔ اس شہر میں ایران کی سب سے بڑی تارکول کی کان تھی۔ ایران کے بادشاہ خسرو نے اس شہر کی مدافعت کے لیے بھی کچھ نہ کیا تھا۔ ٹراجن بڑی آسانی سے اس شہر کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب ٹراجن کے حوصلے بلند ہو چکی تھی اور وہ دریائے فرات کے کنارے کنارے بابل شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ایرانیوں کی بدقسمتی کہ ان کے بادشاہ خسرو نے بابل کے دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ کیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ٹراجن کے بابل پہنچنے سے پہلے ہی وہ بابل کی مدافعت کا بندوبست کرتا اور اپنے لشکر لے کر بابل کی حفاظت کرتا، لیکن خسرو نے کچھ بھی نہ کیا۔ ان سارے اقدامات سے ٹراجن کے حوصلے مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ برق رفتاری سے ٹراجن بابل پہنچا۔ یہاں کوئی لشکر ہی نہیں تھا جو ٹراجن کا مقابلہ کرتا، لہٰذا لڑے بغیر ہی ٹراجن بابل شہر میں داخل ہو گیا اور قبضہ کر لیا۔ ٹراجن نے اپنے لشکر کے ساتھ بابل میں چند دن قیام کیا، پھر اس کے بعد اس نے تیسیفون کا رخ کیا۔ تیسیفون شہر میں چھوٹا سا ایک ایرانی لشکر تھا کہ جو اس شہر کے انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب اس لشکر کو خبر ہوئی کہ رومن لشکر ٹراجن کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے بڑھ رہا ہی تو چھوٹا سا لشکر بھی تیسیفون شہر چھوڑ کر بھاگ گیا اور یوں ٹراجن لڑے بغیر تیسیفون شہر پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس لیوکیا کی طرف بڑھا اور اسے بھی اس نے بڑی آسانی سے مسخر کر لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ تمام علاقہ جو دجلہ اور فرات سے سیراب ہوتا تھا رومیوں کے تسلط میں آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹراجن اب اپنے آپ کو سکندر ثانی سمجھنے لگا تھا اور مطمئن تھا کہ حکومت ایران جو مدت دراز سے روم کی حریف اور ہمسر چلی آ رہی تھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکی، اور اس کا ارادہ تھا کہ سلطنت روم کی سرحدوں کو اپنی فتوحات کے ذریعے دریائے سندھ اور دریائے جیہون تک پھیلا دے، لیکن اس کے لشکریوں نے اس کا ساتھ نہ دیا، لہٰذا اپنی ساری مہموں کو ادھورا چھوڑ کر اسے واپسی اختیار کرنی پڑی تھی۔ سلیوکیا شہر کو فتح کرتے وقت ٹراجن کے ہاتھ خسرو پرویز کی ایک بیٹی یعنی ایران کی شہزادی اور ایران کا تاج زریں بھی لگا تھا۔ جب اس نے دجلہ اور فرات سے واپسی اختیار کی تو ایران کی شہزادی اور تاج زریں کو بھی وہ اپنے ساتھ روم لے گیا تھا۔ ایران کا بادشاہ خسرو ٹراجن کی فاتحانہ یلغاروں کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے مقابلے میں آنا تو مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی ٹراجن نے واپسی اختیار کی
اس نے ٹراجن کے مفتوحہ علاقوں میں رومنوں کے تسلط سے آزاد ہونے کی تحریک چلائی جو کامیاب ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جا بجا رومنوں کے خلاف بغاوت کے علم لہرانے لگے تھے۔ سلیوکیا، نسیبین اور دیگر شہروں کے لوگوں نے اسلحہ اٹھایا اور رومنوں کا جوا اتار پھینکنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ ٹراجن نے اپنی چند سالاروں کی سرکردگی میں اپنے لشکر کا ایک حصہ ان شورشوں کو فروغ کرنے کے لیے بھیجا جنہوں نے سلیوکیا کو نظر انداز کیا تھا، نسیبین کو برباد کیا اور چند دوسرے شہروں کو بھی جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ ایرانیوں کو اپنے ان شہروں کی تباہی اور بربادی کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ جن جن علاقوں میں رومنوں کے خلاف بغاوت اور سرکشی نمودار ہوئی تھی، آخر ان لوگوں کے مسلح جوان ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ آخر انہوں نے ہترا شہر کی طرف پیش قدمی کی۔ رومنوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایرانیوں کا لشکر ہترا شہر کی پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ بھی ہترا شہر کے باہر جمع ہو گئے۔ یہاں رومنوں اور باغیوں کے متحدہ لشکر کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں رومنوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں رومنوں کے لشکر کا ایک بڑا حصہ لقمہ اجل بن گیا۔ ٹراجن کو اب محسوس ہوا کہ اس کی فتوحات دیر پا ثابت نہ ہو سکیں گی، اس لیے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ دجلہ اور فرات کے جنوبی حصے کو رومی صوبہ بنانے کے بجائے اسے خود مختاری دے دی جائے جو کہ رومنوں کے اثر میں ہو۔ اس لیے اس نے جنوبی حصے کی خود مختاری کے اعلانات کے لیے احکامات جاری کر دیے اور ساتھ ہی اس نے اشکانی خاندان کے ایک فرد پارتھا ماسپات کو، جس نے خسرو کی مخالفت میں رومنوں کا ساتھ دیا تھا، اس جنوبی حصے کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ لیکن ٹراجن کی یہ ترکیب بھی ناکام ہوئی کیونکہ اگلے سال خسرو نے مزید پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اس نے تیسیفون پر فوج کشی کی اور رومنوں کے نامزد بادشاہ پارتھا ماسپات کو نکال باہر کیا۔ اس طرح ٹراجن نے جو مشرق میں فتوحات حاصل کی تھیں بہت جلد ان کا اثر زائل ہو کر رہ گیا۔ رومن شہنشاہ ٹراجن نے جب دیکھا کہ مشرق میں جو علاقے اس نے فتح کیے ہیں وہ ایک کے بعد دیگرے بغاوتیں اور شورشیں برپا کرتے ہوئے رومنوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور جو باقی رہتے ہیں ان کے اندر بھی بغاوتیں اور شورشیں برپا ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ایک بار پھر ارادہ کر لیا کہ لشکر لے کر مشرق کی جانب بڑھے اور جو علاقے اس نے پہلے فتح کیے تھے دوبارہ ان پر قبضہ کرنے کے بعد ان کا نظم و نسق رومنوں کے ہاتھوں درست کرے۔ لیکن اسے ایسا کرنا نصیب نہ ہوا، اس لیے کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کی جگہ ہادریان رومنوں کا بادشاہ بن گیا۔ نئے قیصر روم ہادریان نے محسوس کیا کہ ملک کی سرحدیں جو رومن شہنشاہ اگسٹس نے مقرر کی تھیں، روم اور رومنوں کے لیے وہی سرحدیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہادریان کا خیال تھا کہ جوں جوں سلطنت کو پھیلایا گیا ہے اور پھر دور دور ہمسایہ ملکوں میں وسعت دی گئی ہے، توں روم اور رومیوں کے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہادریان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر رومن سلطنت کو اس طرح وسعت دی جاتی رہی تو اس کے اندر کمزوری کے آثار پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور جن اقوام کو رومن سلطنت میں شامل کیا جائے گا وہ ایک نہ ایک روز رومنوں کے خلاف بغاوتیں اور شورشیں برپا کر کے خود رومنوں ہی کا خاتمہ کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ اپنے انہی خیالات کے تحت ہادریان نے ٹراجن کی فتوحات کو ناپسند کیا۔ ٹراجن نے حدود سلطنت کو جو وسعت دی تھی، ہادریان نے اسے ٹراجن کا دیوانہ پن قرار دیا۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ آرمینیا، آریابن اور دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان رومن فوج کے دستے واپس بلا لیے جائیں۔ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ حکومت ایران سے دوستانہ روابط پھر سے قائم کر دیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آریابن حسب سابق اشکانیوں کے سپرد کر دیا گیا۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان عربی ایرانیوں کا تسلط تسلیم کر لیا گیا اور پارتھا ماسپات کو، جسے ٹراجن نے جنوبی بین النہرین کا حکمران مقرر کیا تھا، اسے آرمینیا کی حکومت سونپ دی گئی۔ ہادریان نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے ایرانیوں کے بادشاہ خسرو سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ خسرو نے ہادریان کی اس خواہش کا احترام کیا۔ دونوں حکمرانوں نے آپس میں ملاقات کی اور قیصر روم ٹراجن جنگوں کے دوران جو ایرانی شہزادی یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، ہادریان نے وہ شہزادی ایران کے حکمران خسرو کو واپس کر دی تھی۔ ایران کے حکمران خسرو نے جب دیکھا کہ ہادریان ایرانیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے اور پھر یہ کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ٹراجن کے فتح کیے ہوئے علاقے واپس کر دیے ہیں بلکہ ایرانی شہزادی کو بھی لوٹا دیا گیا ہے، تو اس نے ہادریان سے
ایرانیوں کا وہ تاج زریں واپس کرنے کا مطالبہ کیا جو ٹراجن اپنی فتوحات کے دوران قبضہ کر کے اپنے ملک روم لے گیا تھا۔ قیصر روم ہادریان نے فی الفور تو ایرانیوں کا تاج زریں واپس نہ کیا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ تاج زریں کو واپس کر دے گا۔ لگتا تھا کہ ہادریان اس تاج زریں کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایرانی شہنشاہ خسرو کا دل رکھنے کے لیے یہ وعدہ ضرور کر لیا تھا۔ تاہم ہادریان نے یہ صلح جویانہ کام کر کے ایرانیوں کے دلوں میں جگہ حاصل کر لی تھی۔ اس طرح ایک بار پھر ایران اور روم کے مابین مستحکم دوستی کی بنیاد پڑی، اور اس معاہدے کے چند ہی سال بعد ایران کا بادشاہ خسرو چل بسا۔ خسرو کی وفات کے بعد بلاش دوم اشکانی تخت پر بیٹھا۔ بلاش دوم کون تھا؟ اس کے متعلق مورخین نے کوئی فیصلہ کن بات نہیں بتائی۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ خسرو کا بیٹا تھا، بعض دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اشکانی حکومت کا وارث ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ماضی میں ایران کے کسی حصے کو اس کے سپرد کر کے اس کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال جب یہ بلاش دوم تخت نشین ہوا اس وقت اس کی عمر 72 سال تھی۔ بلاش دوم کے عہد میں کافی عرصے تک ایران میں مکمل امن و امان قائم رہا۔ رومنوں کے ساتھ بھی تعلقات درست اور استوار ہی رہی۔ آخر اس بلاش دوم کے دور میں ایک بلائی ناگہانی شمال کی طرف سے نمودار ہوئی، وہ یہ کہ شمال کے وحشی آلانی قبائل کوہستانی سلسلوں سے جنوب کی طرف بڑھے۔ ان کے راستے میں اگر سجستان کا بادشاہ فرسمند پڑتا تھا جو اس دور میں رومنوں کے ماتحت تھا، فرسمند نے وحشی آلانی قبائل کو اپنے علاقے سے گزر جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ آگے بڑھ کر ایرانی سلطنت کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے علاقے سے گزرنے والے آلانی قبائل کو اکسایا اور قفقار کے جو درے جو گرجستان کے بادشاہ فرسمند کے قبضے میں تھے ان دروں سے گزرنے میں بھی فرسمند نے آلانی قبائل کی خوب مدد کی تھی تاکہ یہ ایرانی سلطنت میں داخل ہو کر ایرانیوں کی تباہی اور ان کے نقصان کا باعث بنے۔ یہ وحشی آلانی قبائل قفقار کے دروں سے گزر کر مملکت ایران میں داخل ہو گئی اور آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں میں انہوں نے بری طرح لوٹ مار مچا کر رکھ دی۔ یہاں یہ وحشی آلانی قبائل مختلف گروہوں میں بڑھ گئی اور پھر ان کا ایک گروہ کاپادوکیا شہر کی طرف بڑھا جو کہ ان دنوں رومنوں کے تسلط میں تھا، لیکن جو ہی آگے بڑھے رومن جرنیل اریان نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں اپنے علاقوں سے مار بھگایا۔ تاہم ایران کے بادشاہ بلاش دوم کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایران کے شمال کے یہ وحشی آلانی قبائل بڑی برق رفتاری سے اس کی سلطنت میں داخل ہو کر اس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اس نے ایک زر کثیر دے کر آلانی قبائل کو واپس جانے پر آمادہ کر لیا۔ اس طرح بلاش دوم نے اپنی کمزوری کا ثبوت پیش کیا۔ اس کے بعد بلاش دوم نے قیصر روم کے پاس گرجستان کے حاکم کی شکایت کی کہ اس نے آلانی قبائل کو قفقار کے دروں سے گزر جانے کی اجازت کیوں دی تھی، اور پھر یہ کہ دروں سے گزر کر آلانی قبائل سلطنت ایران کے ایک حصے کی تباہی کا باعث بن گئے تھے۔ بلاش دوم کی شکایت کے سلسلے میں قیصر روم ہادریان نے فرسمند کو دربار میں تو ضرور بلوایا، لیکن قبائلیوں کی حوصلہ افزائی کرنے پر کوئی سرزنش فرسمند کو نہ کی تھی، بلکہ اس نے اپنے شہر روم میں خوش آمدید کہا اور اس کی بڑی عزت افزائی کی، اور چند روز تک قیصر روم ہادریان نے فرسمند کو اپنے ہاں مہمان رکھا، پھر واپس بھیج دیا اور اسے اجازت دے دی کہ مملکت گرجستان کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی سلطنت کو وسیع کر سکتا ہے۔ یہ رومن شہنشاہ ہادریان کی ایک عیاری اور دھوکہ بازی تھی جو اس نے ایرانی سلطنت کے خلاف کی تھی۔ اب بلاش دوم قیصر روم ہادریان کی اس غلط بخشی سے سخت برا فروختہ ہوا، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لا سکا، اس لیے کہ وہ رومیوں سے ٹکرانے کی ہمت و جرأت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا حرف شکایت زبان پر نہ لانا بھی اس کی کمزوری کی دلیل تھی۔